آج پھر سید ابرار بہت یاد آئے، آج پھر سید ابرار بہت یاد آئے، آج پھر سید ابرار بہت یاد آئے، حسن کے مطلع انوار بہت یاد آئے، آج پھر سید ابرار بہت یاد آئے، آج پھر سید ابرار بہت یاد آئے، جگ کے داتا میری سرکار بہت یاد آئے، جگ کے داتا میری سرکار بہت یاد آئے، جگ کے داتا جن کو دیکھا بھی نہیں اور فدا ہے دنیا، جن کو دیکھا بھی نہیں اور فدا ہے دنیا، حسن خالق کے وہ شہکار بہت یاد آئے، حسن خالق کے وہ شہکار بہت یاد آئے، آج پھر سید ابرار بہت یاد آئے، جگ کے داتا میری سرکار بہت یاد آئے، جگ کے داتا گالیاں سن کے جو دشمن کو دعا دیتے ہیں، گالیاں سن کے جو دشمن کو دعا دیتے ہیں، امن عالم کے طلبگار بہت یاد آئے،
آج پھر سید نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قائد اہل سنت حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی، حق و صداقت کی نشانی شاہ احمد نورانی، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، مبلغ عالم اسلام حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی۔ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے چند منٹ پہلے اعلان کیا تھا، عالم اسلام کی برگزیدہ شخصیت، اہل سنت و جماعت کی آبرو، مبلغ اسلام، قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ، چیئرمین جمعیت علماء پاکستان اور صدر ورلڈ اسلامک مشن اور صدر ملی یکجہتی کونسل آف پاکستان، ہماری اس بزم محبت میں، ہماری اس عظیم الشان نورانی مسجد میں تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت کی ذات والا صفات محتاج تعارف نہیں ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمیں اس بات پر بجا طور پر ناز ہے کہ لیسٹر کے مسلمانوں اور لیسٹر کی اس عظیم الشان مسجد سے حضرت کا انتہائی گہرا اور قریبی تعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت نے چند دنوں پیشتر کراچی سے فیکس کے ذریعے مجھے اپنی آمد کی اطلاع عنایت فرمائی، تو وہیں سے آپ نے اپنے اس پروگرام کو خود ہی ذکر فرمایا اور مجھے حکم دیا کہ میں نماز جمعہ لیسٹر میں ادا کروں گا، آپ وہاں کے دوستوں کو مطلع کر دیجیے گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک آپ کے عقیدت مند اور آپ کے چاہنے والے 5-5 سال 10-10 سال سے آپ کے ایک دن کے پروگرام کے منتظر ہیں اور رہتے ہیں، لیکن اپنی دینی، روحانی اور بااصول سیاسی مصروفیات کی بنیاد پر حضرت بعض علاقوں میں 10-10 سال سے بلکہ 20-20 سال سے ابھی تک نہیں جا سکتے، لیکن جب بھی آپ برطانیہ تشریف لاتے ہیں تو ہمیں اور آپ سب کو اپنی شفقت و محبت سے تمام دوسرے عقیدت مندوں پر، نیاز مندوں پر فوقیت عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے باعث فخر و باعث ناز۔ میں حضرت کی خدمت میں انتہائی عقیدت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں، تقریباً آدھے گھنٹے کا وقت رہ گیا ہے، اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قائد اہل سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. حضرت محترم حضرت علامہ مولانا شاہد رضا صاحب نعیمی دامت برکاتہ العالیہ، محترم مولانا قاری محمد زبار بہادر صاحب، صدر مجلس منتظمہ، صدر مسجد جناب حاجی محمد حسین صاحب، میرے محترم بزرگوں اور محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انتہائی خوشی اور سعادت محسوس کر رہا ہوں کہ آج تقریباً 1 سال کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور قیام میں سے میرا بھی بڑا مختصر ہے یہاں، پھر میں اپنے اگلے مقام پر جہاں مجھے جانا ہے پھر میں وہاں چلا جاؤں گا. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جمعے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ بھی اور ہم سب یہاں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے. قرآن مجید و فرقان حمید، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نظام زندگی بھی ہے اور نظام بندگی بھی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیا کا ہر وہ علم کہ جس کی دریافت ہوئی ہو، جس کے متعلق معلومات حاصل ہوئی اور علم باقاعدہ حاصل ہوتے جا رہے ہیں. ابھی اس 20-25 سال کے عرصے میں علم کی مختلف شاخیں متعارف ہوئی ہیں. یونیورسٹیاں روز بروز مختلف علوم اور فنون کے مضامین متعارف کرا رہی ہیں اور ان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو علم ایک بحر ناپید کنار ہے، اس کا کوئی انتہا بظاہر معلوم نہیں ہو رہی. اسی لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم جلالہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں اس بات کی طرف حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ایسا اگر ہو جائے کہ کچھ لوگ آپ میں سے علم حاصل کریں، یتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ حاصل کریں، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور اس کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد پھر آئیں اور لوگوں کو بتائیں، ڈرائیں، سمجھائیں تاکہ وہ برائیوں سے بچیں. اور اس امت مسلمہ کو علم کے حاصل کرنے کا شروع ہی سے نہیں، جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرا،
عجیب و غریب بات ہے کہ وحی پہلی نازل ہو رہی ہے اور اس میں ارشاد فرمایا اقرا، پڑھیے پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا، قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات طیبات اہل علم کو جو فضیلت حاصل ہے. کیا علم والے اور بغیر علم والے، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم حاصل کرنے والے اور جو علم حاصل نہیں کرتے وہ ظاہر برابر نہیں ہو سکتے. جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر ہم کو بھی حکم دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کچھ چیزیں اگر آپ نہ جانتے ہوں تو اہل ذکر سے، اہل علم سے آپ استفادہ کیجیے، ان سے پوچھیے اگر کوئی چیز معلوم نہ ہو. یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک ہیں. ایک اور مقام پر اللہ کے پیارے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، کہ علم حاصل کرنے والا جب علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس پر سایہ کر لیتے ہیں. تو جب تک وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے رحمت کے فرشتوں کے سائے میں رہتا ہے. یہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی. تو یہ بابرکت مہینہ ربیع الاول شریف کا، کل ہمارے یہاں رویت ہلال کی میٹنگ تھی. جب میں صبح چلا ہوں کراچی سے تو مجھے اطلاع ملی تھی کہ آج شام کو رویت ہلال کی میٹنگ ہے. 29 تاریخ تھی. یقیناً یہاں شاید ہو گیا ہو، وہاں بھی شاید ہوا ہو، تو ظاہر ہے ربیع الاول شریف ہو گئی. اللہ کے پیارے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو خصوصیت قرآن میں بیان فرمائی وہ معلم کی ہے. چنانچہ دیکھیے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول کو بھیجا. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وہ ایسا علم لے کر تشریف لا رہے ہیں جس میں تزکیہ نفس بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت، وزڈم، ٹیکنالوجی، علم اور حکمت کے معلم بن کر اس کے موتیوں کو بکھیرنے کے لیے، دینے کے لیے اس کائنات میں تشریف لائے. علم کے موتی بکھیرنے کے لیے تشریف لائے، معلم کائنات بن کر تشریف لائے. اور بھی متعدد آیات و طیبات ہیں جس میں ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ. یہ بھی بڑی عجیب و غریب آیت ہے. جتنا گہرائی میں چلے جائیے تو اس کے مسائل جو سمجھ میں آتے ہیں تو قرآن مجید و فرقان حمید تو خود حبر الامہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا اسی گہرائی میں اترتے چلے جاؤ گے اتنا ہی علم حاصل ہوتا چلے جائے گا. وہ ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ ہوا، وہ فرانس کے ایک مصنف جو تھے مورس بکھائل ڈاکٹر صاحب، انہوں نے بھی تقریباً ان کتاب سے جو تاثر میں نے لیا اور پڑھا جس میں انہوں نے قرآن، سائنس اور بائبل کے سلسلے میں لکھا، اس سے میں یہی سمجھا کہ قرآن آگے ہے اور سائنس پیچھے ہے. یہ بظاہر میں نے اس سے تاثر لیا. ہو سکتا ہے میرے پڑھنے کے بعد میرا اپنا زاویہ نظر میں نے اس سے دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عمن والو نے جہاں ایک طرف حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کائنات بنا کر بھیجا، وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ. یہ رسول جو تشریف لا رہے ہیں تم کو تعلیم دیں گے، بتائیں گے وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے. بات سبحان اللہ دل کو لگتی ہے. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یعلمکم، تم کو تعلیم دیں گے، طریقہ بتائیں گے، راستہ سکھائیں گے، اس راستے پر لگا دیں گے جہاں سے علم حاصل ہوتا ہے اور تم کو معلوم نہیں تھا وہ راستہ. اب دیکھیے آپ دنیا میں سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق فرماتے. مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، 5000 کی آبادی ہے، اور 14.5 سال پہلے کی بات ہے
سلسلہ مواصلات بالکل نہیں ہے، کوئی روڈ نہیں، کچھ نہیں، ٹرک نہیں، ٹرین نہیں، ہوائی جہاز نہیں، کچھ نہیں. دنیا اس کا پورا نقشہ ہے. جس شخص کے سامنے ہو وہی بات کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں اطلبوا العلم، علم حاصل کرو. تو ظاہر ہے کہ جب یہ حضور پرمود صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے علم حاصل کرو تو ہر ایک کا یہ حال ہوگا کہ سبحان اللہ علم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اور ترغیب دلائی جا رہی ہے، ترغیب و تحریض ہے. تو علم حاصل کرو. اس سے پہلے بھی حضور نے ارشاد فرمایا تھا اطلبوا العلم من المہد الى اللحد. چارپائی وہ اب گود سے لے کر ماں کی قبر تک علم حاصل کرتے رہو. یہ احادیث مبارکہ تو علم کے فضائل میں آتی رہتی ہیں اور قرآن شریف میں بھی آتی رہتی ہے. لیکن خاص بات ارشاد فرمائی. معلوم ہوتا ہے جیسے دنیا کا نقشہ رکھا ہوا ہے حضور کے سامنے اور یقیناً معلم کائنات بن کر تشریف لائے تھے، معلم تھے جنہوں نے براہ راست علم کو اللہ سے حاصل کیا. جس کا علم براہ راست علم خداوندی سے حاصل ہوا ہو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. الرحمن علم القرآن. علم قرآن کے حاصل کرنے والے تو حضور تھے اور قرآن میں سب کچھ ہے. سید حبر الامہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ فهم الرجال. تمام علوم قرآن میں اور قرآن کا یہ دعویٰ صحیح ہے ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی چھوٹی موٹی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا بیان قرآن میں نہ ہو. اب یہ غوطہ خور کے اوپر منحصر ہے. سمندر میں غوطہ خور جب غوطہ لگاتا ہے تو بھی اس کے غوطہ خور پر منحصر ہے وہ کیا کیا نکال کے لاتا ہے. اب یہ تلاش کرنے والے پر منحصر ہے. کسی کو موتی مل جاتے ہیں، کسی کو تیل ملتا ہے، کسی کو پیٹرول مل رہا ہے، ہر ایک کے اس پر ہے لیکن ہے اس میں سب کچھ. اس طرح سے قرآن میں بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے. بہت کچھ نہیں سب کچھ ہے. جمیع العلوم فی القرآن، ساری ہی علوم قرآن میں ہے لیکن فہم انسانی جو ہے وہ قاصر ہے اس سے. تو سبحان اللہ اللہ کے محبوب 1450 سال بیٹھے ہیں. ذرا تصور کیجیے. ایک زمانے میں پاکستان میں اسلام آباد میں زیادہ تر رہنا ہوتا تھا 71 سے 76 تک اور مختلف لوگوں سے ملنا جلنا ملاقاتیں رہتی تھی اور زیادہ تر قیام اسلام آباد میں. میں ایک جگہ جا رہا تھا، کمیٹی کے اندر میٹنگ بیٹھی ہوئی تھی، اس میں پروگرام بن رہا تھا انڈسٹری کی. میں اس کا بھی ممبر رہا اور ایک زمانے میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بھی اور کسی اور یہ کمیٹیاں بدلتی رہتی ہیں. تو اس میں کمیٹی میں تھا میں بھی. انہوں نے کہا کہ وہ فلاں جگہ پر یہ انڈسٹری لگ رہی ہے، یہ فلاں لگ رہی ہے. کون لگا رہا ہے؟ کیا اس طرح سے کیا شرائط ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں؟ وہ قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں اس میں بعض چیزیں زیر بحث آتی ہیں. کیونکہ فلاں ملک ہے. ایک زمانے میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں مسئلہ زیر بحث آیا کہ کراچی سے وہ اسلام آباد سے پشاور روڈ کو جب جاتے ہیں تو اتنی جگہ جو ہے اس پر اس کو گھیرنا ہے، قبضہ کرنا ہے، سینٹرل گورنمنٹ کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد پھر وہ اس کا نام کامرا رکھ کر کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس قائم کرنا ہے. اچھا کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ کس طرح ہوگا؟ کس کی امداد ہوگی؟ فلاں ملک کی ہوگی. امریکہ کی امداد ہوگی، ان کا آگے نہیں. برطانیہ کی ہوگی، ان کا آگے نہیں. ٹھیک. اس کے بعد معلوم ہوا ایک روز کمیٹی میں مسئلہ زیر بحث آیا. مختلف کمیٹیز میں مسائل زیر بحث آتے تھے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کمیٹی میں تھا اور اس کے بعد انڈسٹری کی میں اس میں بھی تھا اور ایجوکیشن میں بھی رہا زمانے میں. تو مسئلہ زیر بحث آیا کہ وہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا میں بن رہا ہے اور اس کے تمام مینس آف انڈسٹریز سے اس کے قواعد و ضوابط اس کی معلومات ساری مہیا کی گئی. زمین سینٹرل گورنمنٹ کو کس طرح سے ایکوائر کرنی ہے اس کے سلسلے میں یہ سارے کام اسٹینڈنگ کمیٹیز میں معلومات ہوتی رہتی تھی. کس ملک نے ٹیکنالوجی دی، کہاں سے آئی، کیسے آئی. امریکہ سے کہا نہیں، برطانیہ سے کہا کہ نہیں، فرانس سے کہا کہ نہیں. تو میں سوچتا تھا یہ کیا بات ہے کہ حضور فرمود صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی ہیوی میکینیکل انڈسٹریز جہاں اب الخالد نام سے ٹینک بن رہا ہے یہ ایک فلاں ملک نے دی ہے، جہاں کامرا میں ہوائی جہازوں کی اوور ہالنگ ہو رہی ہے یہ فلاں ملک سے دی ہے، امریکہ نہیں ہے، برطانیہ نہیں ہے، فرانس نہیں ہے.
یہ مشین ٹول فیکٹری جو بنی ہے، اس کی پوری ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی ہے، تو میں کبھی کبھی سوچتا تھا، ذہن میں سے مضامین نکل جاتے تھے، سوچتا تھا یہ کیا بات ہے، ایک ہی ملک کا نام آتا ہے، اوہو 1450 سال پہلے حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، مسجد نبوی میں رونق افروز ہے۔ 1450 سال پہلے رسول اللہ فرما رہے ہیں اطلب العلم، علم حاصل کرو، اطلب العلم، علم حاصل کرو۔ ظاہر ہے سمجھنے والے، جب اتنا ٹکڑا آیا تو سمجھنے والے سمجھا ہوگا حضور ترغیب دلا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کیا کرو۔ ظاہر ہے علم حدیث قرآن اور تفسیر تو یہی مدینہ شریف اور مکہ شریف میں ہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے حاصل کرو، صفہ بنا ہوا ہے، یونیورسٹی کھل گئی پہلی مدینہ منورہ میں، چوتھے پر وہیں مسجد نبوی میں، حضور علم کی طرف نہیں، آگے ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، چاہے چین جانا پڑ جائے۔ عجیب و غریب بات ہے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے امریکہ کا بھی نام بھی تو لے سکتے تھے، یورپ کا نام بھی تو لے سکتے تھے، یورپ تو تھا موجود نہیں، خطہ زمین موجود تھا، اس پر آبادی تھی، چلیے امریکہ وہ تھا جس پہ آبادی نہیں تھی تو حضور نے نام لکھ دیا، کینیڈا تھا، چلیے نہیں آبادی تو تھی وہاں بھی، ریڈ انڈین تھے ان کو امریکہ نے جا کے مار دیا، ختم کر دیا، جو یہاں سے گئے یورپ سے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کینیڈا کا ذکر نہیں فرمایا، امریکہ کا ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ دنیا کے رقبے کے اعتبار سے کینیڈا تو بہت بڑا ملک ہے اس وقت، اور رشیا کے ڈس انٹیگریشن کے بعد کینیڈا اس وقت سب سے بڑا ملک ہے رقبے کے اعتبار سے۔ تو حضور نے کینیڈا کا بھی ذکر نہیں فرمایا، رشیا کا بھی ذکر نہیں فرمایا، یہ تمام ممالک اس وقت معروف تھے، ان کے ساتھ تجارت وغیرہ ہوتی تھی، انڈیا بھی معروف تھے، افریقہ بھی تھے، یورپ بھی تھے، سبھی کچھ تھے، لیکن نام حضور نے لیا اطلب العلم، علم حاصل کرو، حدیث مبارک ہے۔ اب حدیث کا معیار جو بھی ہوئی تو علماء اور محدثین کا نقطہ نظر ہے، لیکن سمجھنے والے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اطلب العلم، علم حاصل کرو، چین جانا پڑو، معلوم ہوا ٹیکنالوجی اگر حاصل کرنی ہے تو چین سے حاصل کرو، اور وہ وقت نے ثابت کر دیا کہ چین سے ٹیکنالوجی ملتی ہے، وہ چین ٹیکنالوجی دے دیتا ہے اور دی ہے اور دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1450 سال پہلے رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ تم کو کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں آپ رہتے ہیں تو غافل نہ رہیں، کہیں بھی آپ رہتے ہو غافل نہ رہیں، آپ اپنے ملک میں مسلم اکثریت کے علاقے میں رہتے ہو تو غافل نہ رہیں۔ ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ عما والہ، ارشاد فرماتا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، تم جہاں بھی ہو تم اپنا ڈیفنس جو ہے، اپنا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو مکمل رکھا کرو، اس سے کبھی غافل نہ ہو، کسی وقت کوئی اعتبار نہیں۔ آپ کے علم میں ہے بوسنیا میں کیا ہوا، کیا ہوتا رہا اور کیا ہو رہا، چمڑی تو گوری ہے، بوسنیا کے مسلمان کی چمڑی جو ہے وہ گوری ہے، بوسنیا کا مسلمان جو ہے بولی بھی تقریباً وہی بولتا ہے، صدیوں سے رہتے ہیں، اب کیا ہو گیا؟ اسی طرح سے کوسوو صدیوں سے رہتے ہیں یوگوسلاوین کے ساتھ میں، کوسوو کا مسلمان صدیوں سے رہتا ہے ساتھ میں، اور زبان بھی ایک ہے، رنگ بھی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن جو عالم آج کوسوو کے مسلمانوں کا ہو رہا ہے وہ ہمارے اور آپ کے علم میں، اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تو مسلمان جہاں بھی ہو حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ، تم جہاں بھی ہو، دشمن قوتیں تمہاری گھات میں اور تمہاری طاقت میں رہتی ہیں، وہ ہیں یقیناً
اس طرح اس قسم کی مختلف آیات طیبات ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ نے اس میں یہ ارشاد فرمایا، اچانک کافر اسلام دشمن قوتیں اچانک مسلمانوں پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور اگر تیاری نہ رکھیں تو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ہو رہا ہے۔ چیچنیا میں رشیا نے کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ اب تک ہو رہا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے علم میں ہے، اور درس اور سبق لینے کے لیے بہت کافی ہے۔ بے شمار ممالک ہیں جو اپنی ٹیکنالوجی دوسروں کو منتقل کر دیتے ہیں لیکن مسلمانوں کو منتقل نہیں کرتے۔ امریکی جامعات میں نیوکلیئر سائنس اور فزکس اور کیمسٹری میں مسلمان طلبہ کو داخلہ نہیں ملتا۔ برطانیہ میں بھی پاکستان کے مسلمان طلبہ کو، ملیشیا کے مسلمان طلبہ کو نیوکلیئر سائنس کی کلاسز میں داخلہ نہیں ملتا، حالانکہ ہم کامن ویلتھ کے ممبر ہیں، لیکن داخلہ نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ٹیکنالوجی منتقل کریں۔ ان میں وہ فراخ دلی نہیں ہے کہ جیسے اسپین میں جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے تمام جتنی بھی ٹیکنالوجی آپ کے پاس تھی آپ نے سب یورپ کو منتقل کر دی، اور مفت پڑھاتے تھے، فیس بھی نہیں لیتے تھے۔ اسپین میں جب لندن سے لڑکے پڑھنے کے لیے اسپین میں قرطبہ اور اشبیلہ کی یونیورسٹی میں جاتے تھے تو شواہد موجود ہیں، خود ان کی کتابیں کہتی ہیں کوئی فیس نہیں تھی، کھانے پینے کا انتظام بھی مسلمان ریاست کی حکومت کی طرف سے ہوتا تھا، اور وہ باقاعدہ پڑھتے تھے، اور جتنی بھی تحقیقات علمی، فلسفی، طبعی، سائنس کی جو بھی ہو رہی تھی، سائنس کی تحقیقات تو ہو رہی تھی، وہ تو رک گئی اصل میں مسلمان کی عیاشیوں کی وجہ سے رک گئی۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ کیا تعلق ہے، وہ کوئی کہتا ہے کہ صاحب بھائی سب سے پہلے یہ جو میزائل ہے اس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ ہم نے کی، میں کہتا ہوں میزائل کی سب سے پہلے ڈیزائننگ مسلمانوں نے کی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بعد میں تو وہ صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے، ہم ایئرپورٹ پر بیٹھے تھے کسی جگہ پر پاکستان میں، ایک صاحب بحث کرنے لگے، کہنے کہ نہیں صاحب اس کی ڈیزائننگ تو فلاں شخص نے کی ہے، وہ فلاں شخص تھا وہ تھا۔ میں نے کہا بندہ خدا، اللہ کے نیک بندے، میرے بھائی، آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ڈیزائننگ میزائل کی مسلمانوں نے کی ہے تو کبھی آپ نے مینارے کو دیکھا ہے؟ مینارہ دیکھیے، تو ڈیزائننگ تو ہم نے کی، اور اس کے بعد ہم عیاشی میں لگ گئے، آپس میں لڑنے میں لگ گئے، مارنے، ایک دوسرے کو مارنے مرنے میں لگ گئے۔ اپنا وقت جو تھا عیاشیوں میں، طوائفوں میں، کنجریوں میں، گانے میں، فضولیات میں، تعیشات میں، اس میں ہم نے اپنا وقت گزار دیا۔ بادشاہ جو تھے سلاطین رات بھر جاگتے تھے، عیاشی اور بدکاریاں دیکھتے رہتے تھے، طوائفیں ناچ رہی ہیں، کسبیاں ناچ رہی ہیں، یہ حرام کام سارے ہو رہے ہیں، اور وہ اس کے بعد اپنا آرام سے دن بھر سوتے تھے، سارے کام جتنے بھی تھے معطل ہو گئے، اور دشمن جو تھے وہ قبضہ کرتے چلے گئے۔ آج 700 سال کے بعد چند مہینوں کے اندر 700 برس کی حکومت اسپین کے مسلمانوں کی بستر بوریہ لپیٹ دی، اور اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہم تو اس سلسلے میں بہت آگے تھے لیکن پیچھے چلے گئے۔ آج الحمدللہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایٹمی پروگرام کیوں جاری رکھا اور کیوں بنایا؟ ظاہر ہے کہ ایٹمی پروگرام پر کسی کی اجارہ داری نہیں۔ علم اور حکمت، الحکمت ضالۃ المؤمن، وزڈم، ٹیکنالوجی، یہ سب مومن کے گمگشتہ میراث ہے، ہم اس کو جہاں سے چاہیں اس کو حاصل کر سکیں۔ اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنے دشمنوں کے مقابلے پر جو بھی قوت اور طاقت حاصل کر سکتے ہو وہ حاصل کر کے رہو، اور اس کے بعد اللہ کے اوپر بھی بھروسہ رکھو، یقیناً کامیابی ہوتی ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، جب تم تیاری رکھو گے تو وعدہ الہی ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، چھوٹی تھوڑی تعداد میں بھی مسلمان اگر ہو لیکن تیار رہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، تیار رہیں اپنے دفاع کے لیے، جو بھی قوت حاصل کر سکتے ہو، ایٹم بم بنا سکتے ہو بنائیں، میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر سکتے ہو حاصل کریں اور بنائیں، یہ سب حاصل کرنے کے بعد قوت حاصل کرو،
بزدل بن کر مت بیٹھو، اپنا ڈیفنس سسٹم مکمل رکھو. استطعتم من قوت ومن رباط الخیل، اس زمانے میں گھوڑے تیار رکھو، مجاہدین کے لیے گھوڑے تیار رکھو، سرحدوں پر خطرات درپیش ہو فوراً مقابلے پر آ جاؤ. اور اس کے بعد اللہ کے بھروسے میدان جنگ میں کود پڑو. رات کو اچانک حملہ ہو گیا. ابن خلدون نے لکھا کہ رات کو اچانک حملہ ہو گیا، اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، محدثین نے بھی لکھا ہے. رات کو اچانک حملہ ہو گیا، مسلمان ایک جگہ پر خیمے ڈالے ہوئے پڑے تھے اور آگے کہیں جا رہے تھے، لیکن رہتے تھے ہوشیار، کیونکہ کافروں سے اس زمانے میں 2 سپر پاور کو چیلنج کیا ہوا تھا 1450 سال پہلے. تو 2 سپر پاور کو چیلنج کیا ہوا تھا، ایران کو بھی اور بیزنٹین امپائر کو بھی چیلنج کیا ہوا تھا. لڑ رہے تھے، کچھ سو رہے تھے، کچھ جاگ رہے تھے. ایک دم کافروں نے حملہ کر دیا. جب کافروں نے حملہ کیا تو ڈیفینس کے لیے کھڑے ہو گئے، باہر نکلے، بھگایا ان کو. وہ تھے 1000، اور مسلمان اس وقت وہ چھوٹا سا گروپ تھا، 60 مسلمانوں کا اور 1000 کافروں کا جنہوں نے حملہ کیا تھا. اور یہ 60 تھے جو سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے اور اپنے مرکز پر جانا تھا. ان کو تھوڑی تعداد تھی، جا رہے تھے، لیکن اپنے دفاع سے غافل نہیں تھے. جیسے ہی حملہ ہوا فوراً جواب شروع کر دیا. وہ کچھ پیچھے ہٹے. خالد بن ولید وہاں موجود تھے، ان کو ہٹاتے رہے اور پھر فوراً ہی پلٹ کر خیمے میں گئے. فوراً یعنی اب لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، خیمے میں چلے گئے. بڑی عجیب بات ہے، کمانڈر ہمارے خیمے میں چلے گئے. خیر بارت وہ جلدی سے خیمے میں گئے، جلدی سے خیمے سے باہر آ گئے. اور باہر آنے کے بعد پھر بڑے زور شور سے لڑائی شروع کر دی. اب وہ 1000 جو کافر تھے جنہوں نے ان کو گھیرا تھا بھاگنے شروع ہو گئے. اور یہاں تک کہ کئی 100 نعشیں چھوڑ کر وہ کافروں کا وہ لشکر بھاگ گیا. خالد بن ولید سے ساتھیوں نے پوچھا، یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ تو بڑی ہے نہیں، اس سے بڑی سبکی بھی ہوئی، آپ لڑتے لڑتے چلے گئے تھے، یہ تو آپ کمان کر رہے تھے ہماری، اور آپ چلے گئے، آپ ہمارے کمانڈر ہیں. آپ نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ ٹوپی بھول گیا تھا. کہا جہاد میں آپ کو ٹوپی کی فکر ہو رہی تھی. کہا بات اصل میں یہ ہے، یعنی موت و زیست کا مسئلہ ہوتا ہے جہاد میں، اور آپ کو ٹوپی کی فکر. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے ٹوپی میں حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے، وہ رکھتا ہوں. جب زور شور سے حملہ کر رہا تھا، یقیناً ان پر قابو تو پا رہا تھا، لیکن ٹوپی ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے. رسول پاک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تبرکات کی برکت سے، بال شریف کی برکت سے اللہ رب العالمین ہر قدم پر فتح و نصرت عطا فرماتا ہے. تو دیکھیے لڑنے کے لیے بھی تیار رہتے تھے، استعداد جو قوت لڑنے کی تھی اس کو بھی استعمال کرتے تھے. اور ایمان کتنا مضبوط تھا کہ ایک طرف تلوار چل رہی ہے، دوسری طرف دل دربار مصطفیٰ سے لگا ہوا ہے، دل محبت رسول میں تڑپ رہا ہے، دل حضور پر نور کے آثار مبارکہ سے تعلق ہے، عقیدہ مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کافروں کے مقابلے پر بھی وہ لڑ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ، اب یہ وقت آیا ہے کہ پاکستان پر دشمنوں نے گھیرا تنگ کر دیا ہے. ایسے وقت میں پاکستان کے غیور مسلمانوں کو ہی نہیں، جو بھی غیور مسلمان ہیں اور جن کا تعلق اسلام کی حیثیت سے پاکستان سے ہے، ان کو چاہیے کہ اس وقت میں پاکستان کے سلسلے میں کھڑے ہوں، اور جو بھی بینکوں کے ذریعے سے، حکومت پاکستان کے ذریعے سے براہ راست، کیونکہ ہر جگہ سفارت خانے ہیں اور حکومت کے دفاتر موجود ہیں، ان سے رابطہ کرے، اور جو بھی مدد اس وقت پاکستان کی ہو سکتی ہے وہ کی جانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اور عید میلاد النبی کے اس بابرکت مہینے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان، ان کے ذکر مبارک کی محفلیں اور اس کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہدایت بلا لامکاں کی جبیں بہر سجدہ جھکی، رفعت منزل عرش اعلیٰ جھکی، عظمت قبلہ دین و دنیا
جھکی جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، حبیبی یا رسول اللہ، جان کر کافی سہارا، لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را، لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، کھڑے دیکھ تیرے در پر، ہمیں بھیک دو خدا را، کہ ہے یہ لاج بھی تمہاری، یہ فقیر بھی تمہارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام سرور دنیا و دین، السلام راحت قلب حزین، السلام قلب مومن کے مکین، السلام رحمت للعالمین، یا الہی اپنے آل رسول، یہ سلام عاجزانہ قبول۔ حضور دعا فرمائیں۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، الہ قادر ملک بادشاہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خالی جھولیاں ہیں، خالی ہاتھ ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہیں، ان جھولیوں اور ان خالی ہاتھوں کو مرادوں سے بھرپور فرما، سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی جو نیک مرادیں اور آرزویں ہیں اللہ سب کو پورا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان بھائی اور بہنیں اور بچے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عطا فرما، شفا کامل و عاجل عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بار قرض سے سبکدوش فرما، اے اللہ مسلمانوں میں آپس میں محبت پیدا فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجاہدین جہاں جہاں کفر سے برسر پیکار ہیں ان کو فتح و نصرت عطا فرما، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم،
صلی اللہ علیہ نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ تقبل اللہ ما شاء اللہ. بڑی آسانی سے حضرت سے مسافہ کر لیں گے, ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے. کل 22 بیکنگم روڈ لیسٹر پر